میں لاہور کی ایک ایسی لوکیلٹی میں رہتا ہوں یا آبادی میں رہتا ہوں جس کا نام ہے وائرلیس کمپاؤنڈ. اور وائرلیس کمپاؤنڈ میں یہ جو مال آف لاہور کے بالکل قریب ہے، کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے، یہ اس کا نام شروع سے وائرلیس کمپاؤنڈ رکھا ہے کیونکہ شروع میں اس میں ہوا میں تاریں کوئی نہیں تھی تو اس کا نام انہوں نے وائرلیس کمپاؤنڈ رکھ دیا، بعد میں تاریں ہوا میں ڈال دی. اچھا، یہ کچھ 300 لوگ وہاں رہتے ہیں، 300 گھر ہوں گے، اور میں وہاں واک کرتا ہوں کافی زیادہ. واک کرتے ہوئے میں کوئی آڈیو پروگرام سن رہا ہوتا ہوں، کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز سن رہا ہوتا ہوں، اور اس محلے میں مجھے کوئی ینگ لڑکے وغیرہ نظر نہیں آتے. میں وہاں واک کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر سے کوئی بزرگ نکلتے ہیں، کوئی کبھی میاں بیوی کبھی اکیلے، تو وہ پھر ایسے سلام دعا لے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی سلام دعا لے کے پھر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ کون کون رہتے ہیں یہاں پہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں رہتے ہیں یا بس میں ہی یہاں رہتا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں کہ بچے کدھر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بچہ تو کینیڈا میں سیٹل ہے، اور ایک امریکہ میں، اور ایک یو کے میں، اور ایک سنگاپور میں، اور بیٹی دبئی رہتی ہے. اور میں نے کہا باقی؟ کہتے باقی کوئی نہیں، بس ہم ہی ہیں دونوں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے سارے بچے آپ نے بکھیر دیے. یو آر ویری اسمارٹ بٹ یور فیملی از اسکیٹرڈ. 300 گھر ہیں جن کو میں اب اسٹڈی کرنے کا پروگرام بنایا ہے، باقاعدہ آن پیپر اور کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کرنے کا پروگرام بنایا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، اس کے بچے کدھر رہتے ہیں، اور جو یہاں رہتا ہے ان کی فیلنگز کیا ہیں، اور جو وہاں رہتے ہیں ان کی فیلنگز کیا ہیں. تو یعنی اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ فیملیز، مجھے بڑے گھر کے ارد گرد ہی ایسا ماحول مل گیا ہے کہ میں اس اسٹڈی کو کر سکتا ہوں کہ اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ فیملیز کیا ہوتی ہیں، اور کس طرح اچھی نیت کے ساتھ اسمارٹ فیملیز دکھ اٹھاتی ہیں کیونکہ وہ اسکیٹرڈ ہو جاتی ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں. ان کو میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ چند سالوں کے بعد ہم کوئی گائیڈ لائنز ایشو کر سکیں کہ آپ کی فیملی اگر اسمارٹ ہے تو آپ اس کو بکھرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں. کیونکہ جو بچے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور ماں باپ سے جغرافیکل ڈسٹینس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے، اور آہستہ آہستہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا، اور وہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو بعض اوقات بچے پہنچ پاتے ہیں اور بعض اوقات بچے پہنچ بھی نہیں پاتے. تو کیا الٹیمیٹلی اس کے پیچھے کوئی محرکات ہیں کہ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ کا؟ اور چونکہ جو یہاں والے ہیں وہ بھی سکھی نہیں ہیں اور جو وہاں والے ہیں وہ بھی سکھی نہیں ہیں، جو یہاں والے ہیں ان کا موڈ بھی خراب رہتا ہے اور جو وہاں والے ہیں ان کا موڈ بھی خراب رہتا ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، یا تو وہ موڈ آلٹرنگ سبسٹینس استعمال کریں گے جیسے کہ الکوہل، کافی وغیرہ، یا پھر وہ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں گے تاکہ ان کا دھیان ادھر بڑھ جائے، یا وہ کسی سوشل ورک میں چلے جائیں گے جیسے کوئی فلاحی کام کرنا شروع کر دیں گے تاکہ دھیان ان کا ادھر ہو جائے، یا پھر وہ جم خانہ کلب کے ممبر بن جائیں گے تاکہ وہ اپنے جیسے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ کوئی سوشلائز کر سکیں. لیکن کیا اس سے وہ گیپ جو ان کی زندگی میں ہے، اپنے بچوں سے دور ہونے کا جو ایک مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا؟ وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. جی، وہ گیپ سے فل نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ بات جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر 1938 سے لے کے اب تک موڈ کے مسائل بڑے ہیں، تو ایک اور 20-25 سال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ موڈ کے مسائل بڑھیں گے کہ کم ہوں گے؟ اور اگر موڈ اور مزاج کے جو مسائل ہیں بڑھیں گے تو ڈرگز اور الکوہل بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اچھا، جو لوگ بچنا چاہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں، نیچرلی ہم پازیٹیو ڈیوینس کہتے ہیں، پازیٹیو ڈیوینس.
ایک چیز ہے بڑی شاندار جس کو پازیٹیو ڈیوینس کہا جاتا ہے. آپ میں سے کسی کو کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو ڈیوینس کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو اچھا ڈیوینس ایک نیگیٹو لفظ ہے, ڈیوینٹ بیہیویئر جیسے ڈیوینس. پازیٹیو ڈیوینس کیا چیز ہے؟ آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا افریقہ کے ایک علاقے میں گنی وارمز بہت زیادہ تھے. گنی وارمز یہ وہ کیڑے ہوتے ہیں جو کہ گندا پانی پینے سے, جو افریقہ کا وہ گاؤں تھا وہاں پہ تالاب تھے جس کا لوگ پانی پیتے تھے, اور اس کا پانی پینے سے ان کے اندر وہ پانی کے ذریعے انڈے چلے جاتے تھے ان کیڑوں کے جن کو گنی وارمز کہا جاتا ہے, اور وہ کیڑے جا کے جسم میں ان کے پھلنے پھولنے لگتے تھے اور اخیر میں وہ بہت میزریبل ان کی زندگی ہو جاتی تھی. اور WHO اس پہ کام کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گاؤں ہے اس میں یہ گنی وارم کی بیماری بہت زیادہ ہے, لیکن انہوں نے آبزرو کیا کہ اس گاؤں سے 3 کلومیٹر دور ایک اور گاؤں ہے جس میں گنی وارمز کے کیڑوں کی بیماری نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ بھی تالاب کا پانی پیتے ہیں, لیکن وہاں گنی وارمز کی بیماری نہیں ہے. تو انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ پانی کو اپنے کپڑوں سے چھان کے استعمال کرتے تھے, نمبر 1. نمبر 2, وہ پانی میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ گنی وارم کی بیماری میں جسم میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ جسم میں جا کے تو بڑے ہو جاتے ہیں, جب تو وہ کہیں سے بھی اپنا رستہ بنا کے تو جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, جسم میں کسی بھی جگہ سے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب پانی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جب پانی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن جب پانی کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ جو کیڑے پھر وہ کھینچ کے وہ جب باہر نکالتے ہیں تو اس میں پانی کے اندر ان کے انڈے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں, اور جب کوئی اور آ کے وہ پانی پیے گا تو وہ انڈے ان کے اندر جائیں گے اور ان کے اندر بھی گنی وارم ہو جائے گا. لیکن اب وہ گاؤں ہے, انہوں نے تجربے سے سیکھا کہ کسی کو پانی کے اندر نہیں جانے دینا کسی وجہ سے, کیونکہ یہ پینے کا پانی ہے تو اس میں بندہ کیوں اترے, اور دوسری بات یہ کہ وہ پانی کو چھان کے پیتے تھے, تو یہ ان کا رویہ باقی جو قرب و جوار کے گاؤں تھے ان سے مختلف تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پازیٹیو ڈیوینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ڈیوینس, اس سے وہ گنی وارم کی بیماری سے بچ گئے. تو کیا کوئی ایسے بیہیویئر بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی خاندان نشے کی بیماری سے بچ جائے, یعنی ڈرگز لینے سے بچ جائے؟ کون سے بیہیویئر ہوں گے کسی فیملی میں کہ جس سے ان بیہیویئرز کی مدد سے وہ نشے کی بیماری میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کے کچھ ایسے بیہیویئر ہیں جن کو ہم پازیٹیو ڈیوینس کہتے ہیں, اور جس سے کہ ان کا موڈ پھر خراب نہیں ہوگا, اور اگر موڈ خراب نہیں ہوگا تو وہ ڈرگز یوز نہیں کریں گے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.